السلام علیکم پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ فوراً جنت یا جہنم میں پہنچ جاتی ہے یا کسی اور جگہ ٹھہرتی ہے؟ کیا مرنے والوں کی روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ کیا وہ ہمیں دیکھ سکتی ہیں، ہماری باتیں سن سکتی ہیں؟ آج ہم بات کریں گے اس پر اسرار اور دلچسپ عالم کی، جسے قرآن و حدیث کی زبان میں عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ درمیانی دنیا ہے جو موت اور قیامت کے درمیان واقع ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ برزخ کیا ہے، روح کس طرح قبض کی جاتی ہے، نیک اور بد لوگوں کی روحیں وہاں کس حال میں رہتی ہیں، اور قیامت تک ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر حصہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے والا اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لفظ برزخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے درمیان کی چیز یا پردہ، یعنی ایک ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو اور انہیں ملنے نہ دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں جو میں نے چھوڑ دیے۔ تو اسے جواب دیا جاتا ہے، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے ایک برزخ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ موت کے بعد اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایک ایسی درمیانی زندگی ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے۔ یہ نہ مکمل طور پر دنیا ہے اور نہ آخرت، بلکہ ایک الگ عالم ہے جس کے اپنے قوانین اور اپنی حقائق ہیں۔ یہ عالم قبر سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے علماء اسے عالم قبر بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ صرف قبر کی مٹی تک محدود نہیں، بلکہ ایک وسیع روحانی دنیا ہے جہاں انسان کی روح قیامت تک قیام کرتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ موت کے وقت کیا ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، اپنے معاونین کے ساتھ اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں۔ نیک اور صالح لوگوں کے لیے یہ عمل نہایت آسان اور سکون بخش ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ گرتا ہے، یعنی بغیر کسی تکلیف کے۔ اس وقت رحمت کے فرشتے خوشخبری اور بشارت لے کر آتے ہیں اور روح کو اطمینان و سکون کے ساتھ نکالا جاتا ہے۔ اس کے برعکس نافرمان اور گنہگار لوگوں کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ روح جسم سے اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے تراؤنی کپڑے میں سے کانٹے دار سلاخ کھینچی جائے، جس سے رگیں اور پٹے بھی ساتھ آ جاتے ہیں۔ اس وقت عذاب کے فرشتے سختی سے پیش آتے ہیں۔ روح نکالنے کے بعد اسے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ نیک روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے کا استقبال کرتے ہیں، جبکہ گنہگار روح کے لیے آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں اور اسے واپس زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد روح دوبارہ جسم کی طرف یعنی قبر کی طرف لوٹائی جاتی ہے، جہاں سے برزخ کی زندگی کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ قبر میں دفن ہونے کے بعد جب میت کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے مردے کو بٹھا کر اس سے تین بنیادی سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، یہ شخص کون تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال۔ جو مومن اپنی زندگی میں ایمان و عمل پر قائم رہا اسے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے اور وہ بھلا کسی جھجک کے صحیح جوابات دیتا ہے۔ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایسے مومن کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اسے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، نور سے بھر دی جاتی ہے اور اسے قیامت تک آرام و سکون کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ مگر جو منافق یا کافر ہوتا ہے وہ ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہائے مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے تو لوگوں کو جو کہتے سنا وہی کہہ دیا۔ ایسے شخص کو لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اسے جہنم کی طرف ایک دروازہ دکھایا جاتا ہے جہاں سے دن رات جہنم کی گرمی اور دھواں اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ یہ سوال و جواب کا مرحلہ دراصل برزخ کی زندگی کا نقطہ آغاز ہے، جہاں سے ہر انسان کی روح کی حالت متعین ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ یہ فرمان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ برزخ کی زندگی محض ایک بے حس و حرکت مرحلہ نہیں، بلکہ یہ حقیقی طور پر ایک زندگی ہے جس میں راحت یا تکلیف کا حقیقی احساس ہے۔ نیک لوگوں کی قبریں کشادہ کر دی جاتی ہیں، ان میں جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا آنے لگتی ہے۔ ایسا شخص اپنی قبر میں اس طرح آرام محسوس کرتا ہے جیسے کوئی دلہن اپنے میکے سے سسرال آ کر اپنے اہل خانہ سے ملتی ہے۔ اس کی روح کو ایک قسم کا سکون اور راحت میسر آتی ہے۔ اس کے برعکس برے لوگوں کی قبریں تنگ کر دی جاتی
جاتی ہیں، ان میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں اور انہیں طرح طرح کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ اسی برزخی زندگی کا حصہ ہے جو موت کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا برزخ میں روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ اسلامی روایات کے مطابق جی ہاں، روحیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ نیک لوگوں کی ارواح ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں، ایک دوسرے سے دنیا کے حالات کے بارے میں پوچھتی ہیں، اور جو نیا شخص وہاں پہنچتا ہے پرانی روحیں اس سے خبر لیتی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں یا نورانی حالت میں جنت کے چراگاہوں میں چہل قدمی کرتی ہیں اور عرش کے نیچے لٹکے ہوئے قندیلوں میں ٹھہرتی ہیں اور قیامت کے دن اپنے اصل جسموں میں لوٹنے کا انتظار کرتی ہیں۔ اس کے برعکس برے لوگوں کی روحیں بھی آپس میں ملتی ہیں، مگر ان کی ملاقات راحت کے بجائے عذاب اور حسرت کا باعث ہوتی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتی ہیں اور اپنی غلطیوں پر پچھتاتی ہیں۔ یہ سوال بھی اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا برزخ میں موجود روحیں دنیا میں رہنے والے اپنے پیاروں کو دیکھتی ہیں یا ان کی باتیں سنتی ہیں؟ اس بارے میں علماء کے درمیان کچھ تفصیل پائی جاتی ہے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مردے کو اس دنیا کی مکمل خبر نہیں ہوتی جیسے وہ زندہ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن بعض روایات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نیک اعمال جیسے صدقہ جاریہ، دعائے مغفرت اور قرآن خوانی کا ثواب مردے تک پہنچتا ہے اور اسے اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی زائر قبرستان جا کر اسلام کرتا ہے تو مردے کو اس سلام کا جواب دینے کی توفیق ملتی ہے، اگرچہ یہ سماعت اس دنیاوی سماعت جیسی نہیں ہے جو ہم زندگی میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک برزخی اور روحانی نوعیت کی آگاہی ہے جس کی حقیقت مکمل طور پر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں شہداء کی روحوں کو ایک خاص اور بلند مقام حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں جنت میں آزادانہ گھومتی پھرتی ہیں، جنت کے میووں سے رزق پاتی ہیں اور عرش کے قریب سونے کی قندیلوں میں سکونت بزیر ہوتی ہیں۔ یہ روحیں اپنے رب سے یہ آرزو کرتی ہیں کہ کاش انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر سکیں، کیونکہ انہیں شہادت کے مقام کی عظمت کا مکمل ادراک ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ برزخ میں ہر روح کا درجہ اور حالت اس کے دنیاوی اعمال کے مطابق مختلف ہوتی ہے۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ برزخ میں وقت کا احساس دنیاوی وقت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الکہف کے اصحاب کہف کے واقعے میں بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ طویل عرصہ سونے والے نوجوانوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک دن یا اس سے بھی کم عرصہ سوئے ہیں، حالانکہ حقیقت میں کئی صدیاں گزر چکی تھی۔ اسی طرح قیامت کے دن جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو انہیں محسوس ہوگا کہ وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یہ بتاتا ہے کہ برزخ کی زندگی ہماری دنیاوی مادے زمانے کے پیمانوں سے نہیں ناپی جا سکتی بلکہ ایک الگ ہی نوعیت کی حقیقت ہے۔ برزخ کی زندگی موت سے شروع ہو کر قیامت کے قائم ہونے تک جاری رہتی ہے۔ یہ وہ عرصہ ہے جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کی ابتدائی نتیجہ مل جاتا ہے، مگر مکمل اور حتمی فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا جب تمام انسان کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں جمع کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس عرصے کے دوران جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، نیک لوگوں کو راحت و سکون اور جنت کی جھلک نصیب ہوتی ہے جبکہ گناہگاروں کو عذاب اور جہنم کی گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء برزخ کو چھوٹی آخرت یا پہلا مرحلہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہیں سے آخرت کی حقیقی زندگی کی جھلک شروع ہو جاتی ہے۔ اس پورے موضوع کو سمجھنے کے بعد ہمارے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو اس حساب سے سنواریں۔ برزخ کی زندگی کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا عام آدمی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے تو ہمیں چاہیے کہ پہلی بات ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھیے۔ دوسری بات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور ان کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔ تیسری بات، ہم نمازوں کی پابندی کریں کیونکہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ چوتھی بات، ہم صدقہ اور خیرات کو اپنا معمول بنائیں کیونکہ صدقہ جاریہ قبر میں بھی ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ پانچویں بات، ہم گناہوں سے خاص طور پر جھوٹ، غیبت اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں کیونکہ یہی چیزیں قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی عالم برزخ کی وہ حقیقت جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائی گئی ہیں۔ موت کوئی خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے اور یہ سفر ہمارے اعمال کے مطابق ہی خوشگوار یا تکلیف دہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں منکر نکیر کے سوالات کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل
چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔